الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی قابل احترام سامعین، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی رمضان میں نازل کیا، اور رمضان میں لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کون؟ وہ جو انبیاء پر وحی لے کر آئے، وہ جبرائیل علیہ السلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، قرآن لے کر آئے۔ یہ اہل ایمان کیا قسمت ہے ان کی، ان کے لیے وہ فرشتہ نازل ہوگا اپنے دیگر لاؤ لشکر دیگر فرشتوں کے ساتھ۔ آدمی یہ سوچے کہ رمضان کا ماہ مبارک آ رہا ہے، لیلۃ القدر آ رہی ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام فرشتے وہ مجھ سے ملاقات کے لیے اہل ایمان کے لیے نازل ہوں گے۔ اہل ایمان کے لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کیا شان ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لا کر قرآن کو نازل کرنے کے لیے اور قرآن کو پہنچانے کے لیے نازل کیا، اگر اہل ایمان حامل قرآن ہیں، قرآن تھامے ہوئے ہیں، قرآن سے وابستہ ہیں، تو ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس فرشتے جبرائیل السلام اور ان کے ساتھ دیگر فرشتوں کو نازل کرے گا۔ یہ سوچنا ہی کیسا خوشکن ہے، اس قدر اطمینان بخش ہے۔ اور یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو مقام دیا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول کو تم پر گواہ بنایا، اور اب تمہیں ساری انسانیت پر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر کار رسالت انجام دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کام، تو فرشتے بھی نازل ہوں گے، فرشتوں کی پوری فوج نازل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو سکون، چین، اطمینان، ویسے فرشتے تو نازل ہو رہے ہیں۔ جو افغانستان میں واقع ہوا، یہ کس نے کر دیا؟ سپر پاور دنیا کی، جس میں ساری عقلیں اور سارے دانشور ڈھیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے بازی الٹ دی اور ایسا انہونی کو ہونا کر دیا۔ سپر پاور وہاں سے نکل، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ تو یہ فرشتے تو نازل ہو رہے ہیں، اور رمضان میں خصوصاً شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتہ کسی پہ نازل ہوتا ہے تو اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، گریہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ جو رمضان کے ماہ مبارک میں کبھی کسی رات جاگتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، یہ جو ہمارے بہت سارے لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، گریہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، خاص کیفیت، اور فرشتے کا نزول ہو تو جو اس میں راحت، جو اس میں اطمینان، جو اس میں لذت، یہ تو وہی دن بتاتا ہے، وہی رات بتاتی ہے کہ آدمی کو کیسا اطمینان ملا، کیسا چین ملا، اور کیسا سکون ملا۔ تو اس پہلو سے وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں آخری عشرہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اس راحت، سکون، چین، فرشتوں سے ملاقات اعتکاف کیا کرتے تھے کہ ایک نہیں، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، 9ویں رات، 10ویں، کسی رات میں تو فرشتے سے ملاقات ہوگی۔ تو اس پہلو سے امت مسلمہ کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، اور یہ ناز اگر اپنی قسمت پر اسی حوالے سے کرے تو واقعی یہ آ گئی جو بند دروازے ہمیں نظر آتے ہیں، سب کھل جائیں گے۔
ہم اس پر اس طرح فخر نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی رمضان کے ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ہم سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ یہ سوچ، یہ فکر اور یہ آدمی کی کیفیت، یہ خود سکون دینے والی، اور فی الواقع فرشتے سے ملاقات ہو جائے تو کیا سکون اور کیا اطمینان۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ماہ مبارک کی اس طرح تیاری کی توفیق دے کہ ہم سے اللہ کے فرشتے ملاقات کریں اور ہمارے بند دروازے کھول دیں، غلبے کا دروازہ امت مسلمہ کا کھل جائے اور ذلت اور مسکنت کے دروازے بند ہو جائیں، اور سکون اور چین اور راحت ہم دنیا میں بھی پائیں اور آخرت میں رب کی رضا اور جنت پا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔